الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نصاب النحو کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے، جس میں مفعول مطلق کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق اس مصدر منصوب کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کے ہم معنی ہو، یعنی ما قبل فعل کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں: مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی۔ مفعول مطلق تاکیدی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفعول مطلق جو فعل کے معنی میں تاکید پیدا کرے، جو مفعول مطلق فعل کے معنی میں تاکید پیدا کر دے اسے مفعول مطلق تاکیدی کہتے ہیں، اور جو مفعول مطلق فعل کی نوعیت کو، فعل کی کیفیت اور حالت بیان کرے اسے مفعول مطلق نوعی کہتے ہیں، اور جو مفعول مطلق فعل کی تعداد بیان کرے اسے مفعول مطلق عددی کہتے ہیں۔ مفعول مطلق کے عوامل کو حذف کرنا کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی مفعول مطلق کے عامل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، کبھی جوازاً حذف کیا جاتا ہے۔ جوازاً کب حذف کرتے ہیں؟ جب مفعول مطلق کے عامل کے محذوف پر، اس کے محذوف ہونے پر، مفعول مطلق کے عامل کے محذوف ہونے پر کوئی قرینہ موجود ہو، اس وقت مفعول مطلق کے عامل کو جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور وجوباً حذف کرنا یہ 2 طریقے پر ہے، یعنی وجوباً حذف کرنا بھی 2 طرح ہوتا ہے، کبھی قیاسی اور کبھی سماعی، یعنی وجوباً قیاسی، وجوباً سماعی۔ وجوباً سماعی کب ہوتا ہے؟ یعنی وہ افعال، وہ مفعول مطلق میں جو اہل عرب سے ایسے ہی سنے گئے ہیں، یعنی اہل عرب انہیں ہمیشہ صرف مفعول مطلق استعمال کرتے ہیں اور ان کے عامل کو محذوف کرتے ہیں۔ اہل عرب سے ان کے عامل کا محذوف ہونا سنا گیا ہے اور کبھی بھی وہ ظاہر نہیں کرتے، مفعول مطلق کے عامل کو ظاہر نہیں کرتے، تو وہ مفعول مطلق کے عامل وجوباً اور سماعاً، وجوباً سماعاً محذوف ہوں گے، جن کا محذوف ہونا اہل عرب سے سنا گیا ہے۔ اور وہ مفعول مطلق جو جن کے محذوف ہونے پر، جن کے حذف پر قرینہ بھی موجود ہو اور قرینے کے ساتھ ساتھ کوئی قائم مقام بھی ہو، یعنی جو مفعول مطلق کا عامل ہے اس کے حذف پر کوئی قرینہ ہو اور مفعول مطلق کے عامل کا کوئی قائم مقام بھی ہو، تو اس وقت مفعول مطلق کو وجوباً قیاساً حذف کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں، کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 27، مفعول مطلق کا بیان۔ مصنف سب سے پہلے مفعول مطلق کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ تعریف جانے بغیر اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ تو تعریف بیان کر رہے ہیں مفعول مطلق کی تعریف: وہ مصدر جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ اس مصدر کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، ضربت ضربا، قعدت جلوسا۔ دیکھیں ضربت ضربا میں ضربا ایسا مصدر ہے جو ما قبل فعل، یعنی ضربت فعل کا ہم معنی ہے، بلکہ ضربت فعل کا مصدر ہی ہے۔ وہ ضربا یہ ضربت فعل کا ہی مصدر ہے، یعنی میں نے زید کو مارا۔ اور قعدت جلوسا، یہاں دیکھیں جلوسا یہ مفعول مطلق ہے۔ جلوسا اپنے ما قبل فعل یعنی قعدت کا ہم معنی ہے۔ قعدت کا معنی ہے بیٹھنا، اس طرح جلوسن کا معنی بھی کیا ہے؟ بیٹھنا، اور یہ دونوں کا معنی ایک ہے، تو یہاں پہ جلوسن مفعول مطلق ہے، اگرچہ جلوسن قعدت فعل کا مصدر نہیں ہے، اگرچہ جلوسن قعدت فعل کا مصدر نہیں ہے، لیکن قعدت فعل کے ہم معنی تو ہے۔ اور مفعول مطلق کی تعریف میں کیا ہے کہ وہ مصدر منصوب جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ما قبل فعل کا مصدر ہو، بلکہ ما قبل فعل کا ہم معنی ہو۔
تو جلوسن ما قبل فعل قعدت کا ہم معنی ہے، اس وجہ سے مفعول مطلق ہے۔ اب یہاں سے مفعول مطلق کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، مفعول مطلق کی اقسام اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تاکیدی، نمبر 2 نوعی، نمبر 3 عددی۔ ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں گے۔ نمبر 1 مفعول مطلق تاکیدی کی تعریف۔ وہ مفعول مطلق جو ما قبل فعل کی تاکید کے لیے لایا جائے، جو مفعول مطلق ما قبل فعل کی تاکید کے لیے، یعنی اس مفعول مطلق سے جو پہلے فعل ہے اس فعل کی تاکید کے لیے جس مفعول مطلق کو لایا جائے اسے کہیں گے مفعول مطلق تاکیدی۔ جیسے مثال دیکھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دیکھیں یہاں پہ ترتیل کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی ورتل جو ہے نا فعل، اس فعل کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ترتیلاً لایا گیا، ترتیلاً مفعول مطلق لایا گیا۔ تو یہاں پہ مفعول مطلق فعل کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اس وجہ سے یہاں جو مفعول مطلق ہے یہ تاکیدی ہے۔ نمبر 2 مفعول مطلق نوعی کی تعریف۔ وہ مفعول مطلق جو ما قبل فعل کی حالت و نوعیت بیان کرنے کے لیے لایا جائے، جو مفعول مطلق ما قبل فعل کی حالت اور نوعیت، یعنی جو اس مفعول مطلق سے پہلے فعل ہے اس فعل کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے جس مفعول مطلق کو لایا جائے اسے کہیں گے مفعول مطلق نوعی۔ مثال دیکھیں، جیسے جلستو جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ دیکھیں یہاں پہ جلستو یہ فعل ہے، تو جلستن جو مفعول مطلق لایا گیا ہے جلستو کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، میں بیٹھا، کس طرح بیٹھا اس کو بیان کرنے کے لیے جلست القاری لایا گیا، یعنی میں قاری کی طرح بیٹھا، اس کو بیان کرنے کے لیے میں قاری کی طرح بیٹھا، یہ بیان کرنے کے لیے اس حالت کو، اس کیفیت کو، اس نوعیت کو بیان کرنے کے لیے جلست القاری لایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ ثلاثی مجرد سے یہ عموماً فعلۃ کے وزن پر آتا ہے، یعنی مفعول مطلق نوعی ثلاثی مجرد سے اکثر عموماً فعلۃ کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ جلست ہے، یہ کیا ہے؟ فعلۃ کے وزن پر ہے۔ نمبر 3 مفعول مطلق عددی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مفعول مطلق عددی کی تعریف۔ وہ مفعول مطلق جو ما قبل فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے لایا جائے، جو مفعول مطلق ما قبل فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے کتنی مرتبہ فعل ہوا ہے اسے بیان کرنے کے لیے لایا جائے اسے کہیں گے مفعول مطلق عددی۔ جیسے اکلتو اکلتن، میں نے ایک مرتبہ کھایا۔ دیکھیں یہاں پہ اکلتن لایا گیا ہے اکلتو کی تعداد بیان کرنے کے لیے، میں نے کھایا، بھائی کتنی مرتبہ کھایا؟ اکلتن، ایک مرتبہ، یعنی اکلتو کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے اکلتن لایا گیا ہے، تو اکلتن مفعول مطلق تعدادی ہے۔ تنبیہ، تنبیہ میں کچھ طریقے بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے پہچاننا آسان ہوگا کہ کون مفعول مطلق تاکیدی ہے، کون نوعی ہے، کون عددی ہے۔ تنبیہ، اگر مفعول مطلق فعل کے معنی میں کوئی زیادتی نہ کرے بلکہ وہی مصدر ہو جس پر فعل دلالت کر رہا ہے تو تاکید کے لیے ہوگا۔ یعنی یہاں بتلا رہے ہیں کہ اگر مفعول مطلق فعل کی معنی میں کوئی زیادتی پیدا نہ کرے بلکہ وہی مصدر ہو جس پر فعل دلالت کر رہا ہے، فعل جس مصدر پر دلالت کر رہا ہے اگر وہی مصدر مفعول مطلق ہو، یعنی مفعول مطلق فعل کے معنی میں زیادتی پیدا نہ کرے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ جیسے ضربت ضربن، یہاں دیکھیں ضربن، یہ ضربت جو معنی جس مصدر پر دلالت کر رہا ہے اسی مصدر کو مفعول مطلق بنا دیا گیا ہے ضربن۔ ضربت ضرب پر دلالت کر رہا ہے اور ضربن مفعول مطلق ہے، یعنی ضربن ضربت فعل سے کسی معنی میں زیادتی پیدا نہیں کر رہا ہے، ضربت میں جو معنی پایا جا رہا ہے اس معنی میں کوئی زیادتی پیدا نہیں کر رہا ہے، تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ اگر مفعول مطلق مضاف ہو یا اس کی صفت ذکر کی گئی ہو تو وہ نوعیت کے لیے ہوگا۔ یہ دوسرا
مفعول مطلق کی جو دوسری قسم ہے اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ بتلایا کہ اگر مفعول مطلق مضاف ہو یا مفعول مطلق کی صفت بیان کی جائے، یعنی مفعول مطلق موصوف ہو، تو وہی فرما رہے ہیں کہ اگر مفعول مطلق مضاف ہو یا اس کی صفت ذکر کر دی گئی ہو تو وہ نوعیت کے لیے ہوگا، وہ مفعول مطلق نوعیت کے لیے ہوگا، یعنی مفعول مطلق نوعی ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، ضربت ضرب القاری، یہاں پہ دیکھیں ضرب القاری میں ضرب مضاف ہے، قاری مضاف ہے، تو یہاں پہ مضاف ضرب کا مفعول مطلق کا مضاف ہونا ہم کو یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں مفعول مطلق نوعی ہے، کیونکہ مفعول مطلق نوعی مضاف ہوتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے ضربت ضربا شدیدا، یہاں پہ ضربن کے بعد شدیدن ضربن کی صفت لائی گئی ہے، مفعول مطلق کی صفت لائی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ جو ضربن مفعول مطلق ہے یہ مفعول مطلق نوعی ہے، کیونکہ مفعول مطلق نوعی میں مفعول مطلق کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اور اگر فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو یا اس میں عدد مضاف بمصدر ہو تو وہ عدد کے لیے ہوگا، یعنی اگر مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو یا تثنیہ ہو، فعلتن کا تثنیہ ہو، یا اس میں عدد مضاف بمصدر ہو، یعنی مصدر کے ساتھ اس میں عدد مضاف ہو، تو اس وقت یہ مفعول مطلق عددی ہوگا، عدد کے لیے مفعول مطلق ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں ضربت ضربتن، یہاں پہ پہلی مثال ہے ضربت ضربتن، تو ضربتن فعلتن کے وزن پر ہے، فعلتن کے وزن پر، تو یہ مفعول مطلق عددی ہے، تو پہلی بات پائی گئی، یعنی فعلتن کے وزن پر ہے۔ دوسری مثال ہے ضربت ضربتین، یہاں پہ ضربتن کا تثنیہ ہے ضربتین، تو یہ بھی مفعول مطلق عددی ہے۔ تیسری مثال ضربت ثلاث ضربات، یہاں پہ دیکھیں اس میں عدد مصدر کے ساتھ مضاف ہے، ضربت ثلاث ضربات، تو یہاں پہ ثلاث ضربات، ثلاثہ اس میں عدد ہے جو کہ ضربات مصدر کے ساتھ مضاف ہوا ہے، اس وجہ سے یہ مفعول مطلق عددی ہے، کیونکہ کہا گیا تھا نا کہ یا اس میں عدد مضاف بمصدر ہو تو بھی عددی ہوگا۔ مفعول مطلق کے فعل عامل کا حذف، مفعول مطلق کا جو عامل فعل ہے اس کو کب حذف کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ مفعول مطلق کے فعل عامل کو کبھی جوازاً اور کبھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ مفعول مطلق کا جو فعل عامل ہے، عمل کرنے والا جو فعل ہے، اسے کبھی جوازی طور پر کبھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ جوازاً حذف کی صورت، جب جوازاً مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اس کی کیا صورت ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ جب فعل محذوف پر کوئی قرینہ موجود ہو اسے حذف کرنا جائز ہے، جب مفعول مطلق کے عامل کے حذف ہونے پر، محذوف ہونے پر کوئی قرینہ موجود ہو تو اس وقت مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کسی آنے والے سے خیرہ مقدمین کہا جائے، یعنی جو آئے اسے کیا کہا جائے، خیرہ مقدمین، تو اس سے پہلے قدیمتا فعل محذوف ہوگا۔ کسی آنے والے سے اگر کہا جائے خیرہ مقدمین تو خیرہ مقدمین سے پہلے قدیمتا فعل کو محذوف مانیں گے، اور اصلی عبارت یوں ہوگی قدیمتا قدومن خیرہ مقدمین، قدیمتا قدومن خیرہ مقدمین، اصل میں قدومن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے تو اس کو حذف کر کے خیرہ مقدمین کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، قدیمتا قدومن خیرہ مقدمین۔ اب وجوباً حذف ہونے کی صورت کو بیان کرنے لگے ہیں۔ وجوباً حذف کی صورتیں، وجوباً حذف کی صورت، خیال رہے کہ مفعول مطلق کے فعل عامل کا وجوباً حذف دو طرح ہوتا ہے، یعنی وجوباً جو حذف کرتے ہیں مفعول مطلق کے عامل کو یہ دو طریقے پر ہے، نمبر ایک سماعاً، نمبر دو قیاساً۔ سب سے پہلے سماعاً کو بیان کر رہے ہیں پھر قیاساً بیان کریں گے۔ سماعاً وجوب حذف کا مفہوم، یعنی سماعی طور پر محذوف ہونے کا کیا مفہوم ہے، سماعی طور پر محذوف ہونے کے واجب ہونے کا کیا مفہوم ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ جس مفعول مطلق کے فعل عامل کو ذکر کرنا اہل عرب سے اصلاً مسموع نہ ہو، اصلاً نہ سنا گیا ہو، جس مفعول مطلق کے فعل عامل کو ذکر کرنا اہل عرب سے
اصلاً نہ سنا گیا ہو، وہاں اس کا حذف کرنا سماعاً واجب ہوتا ہے۔ اور یہ چند الفاظ میں ہوتا ہے جو درجہ ذیل ہیں، یعنی چند الفاظ میں اس طرح سماعاً مفعول مطلق کے عامل کو محذوف مانا جاتا ہے، اہل عرب سے ان کا ذکر کرنا نہیں سنا گیا ہے۔ تو وہ مفعول مطلق کیا ہیں؟ نیچے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 سقین، سقین یعنی سقق اللہ سقین، اللہ تعالیٰ تجھے سیراب کرے۔ دیکھیں یہاں پہ سقین ہی کہا جاتا ہے، اہل عرب بس سقین کہتے ہیں، سقق اللہ سقین نہیں کہتے۔ یہاں پہ سقق اللہ کو حذف کرنا وجوباً اور وجوباً سماعاً واجب ہے۔ نمبر 2 راعین، یعنی رعاک اللہ راعین، اللہ تیری رعایت فرمائے۔ یہاں پہ بھی سماعاً مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 خیبتاً، یعنی خواب الرجل خیبتاً، مرد نا امید ہو گیا۔ یہاں پہ بھی وجوبی طور پر اور سماعی طور پر مفعول مطلق کو حذف کیا گیا ہے، مفعول مطلق کے عامل کو، یعنی خواب الرجل کو حذف کیا گیا ہے۔ نمبر 4 جدعاً، یعنی جدع جدعاً، اس کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ تو یہاں پہ جدعاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا جو عامل جدع ہے اس کو وجوباً اور سماعاً حذف کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 حمدن، یعنی حمد اللہ حمدن، اہل عرب حمدن ہی کہتے ہیں، کبھی حمد اللہ حمدن نہیں کہتے، اسی وجہ سے حمد اللہ یعنی یہاں پہ جو فعل محذوف ہے وجوباً محذوف ہے اور وجوباً سماعاً محذوف ہے۔ حمدن یعنی حمد اللہ حمدن، میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ نمبر 6 شکرن، یعنی شکرتو شکرن، میں نے شکر ادا کیا۔ یہاں پہ بھی شکرتو فعل، شکرن کا جو فعل ہے اس کو حذف کرنا وجوباً سماعاً واجب ہے، وجوباً سماعاً یہاں پہ محذوف ہے۔ اور نمبر 7 آخری جگہ جہاں پہ وجوباً سماعاً مفعول مطلق کا عامل محذوف ہوتا ہے وہ ہے عجباً، یعنی عجبت عجباً، میں نے تعجب کیا۔ اب یہاں سے قیاساً وجوب حذف کا مفہوم، قیاسی طور پر حذف کے واجب ہونے کا کیا معنی ہے، حذف کے واجب ہونے کا کیا مفہوم ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ اگر فعل محذوف پر قرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جائیں تو وہاں پر مفعول مطلق کے فعل عامل کا حذف کرنا قیاساً واجب ہو جاتا ہے، قیاساً واجب ہوتا ہے۔ اس کے بھی چند مخصوص مواقع ہیں جن میں سے بعض ہیں، یعنی بعض جگہ میں، چند مخصوص جگہ میں مفعول مطلق کے عامل کو وجوباً قیاساً حذف کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جب مفعول مطلق مقرر واقع ہو، جیسے زیدن سیدن سیدن، یہاں دیکھیں سیدن سیدن یہ مفعول مطلق ہے اور مقرر واقع ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی یسیرو سیدن، زید چلنے والا ہے۔ جب مفعول مطلق مقرر واقع ہو جیسے زیدن سیدن سیدن، یعنی یسیرو سیدن سیدن، یہاں پہ یسیرو محذوف ہے تو یسیرو کی جگہ میں پہلا سیرن ہے، تو یہاں پہ قرینہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں قائم مقام بھی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ بھی قیاسی طور پر۔ نمبر 2 جب مفعول مطلق بصیغہ تثنیہ واقع ہو، یعنی جب مفعول مطلق تثنیہ کے صیغے پر ہو اس وقت مفعول مطلق کے عامل کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، جیسے لبیکا، یعنی اولبو لکا البابینی، لبیک اصل میں کیا ہے، اولبو لکا البابینی۔ اس مثال میں اس کا معنی کیا ہے، میں تیری اطاعت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ لبیکا کا معنی ہے میں تیری اطاعت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ یہاں پہ جو مفعول مطلق ہے یہ تثنیہ واقع ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اس کا عامل کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ ان کا مفصل بیان بڑی کتب میں ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ جب ہم بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے۔ فائدہ، درجہ ذیل الفاظ عموماً افعال محذوفہ کے لیے مفعول مطلق واقع ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ چند الفاظ ایسے بیان کر رہے ہیں جو عام طور پر مفعول مطلق واقع ہوتے ہیں اور ان کا عامل محذوف ہوتا ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، سبحان اللہ عموماً مفعول مطلق ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس کا عامل محذوف ہوتا ہے، یعنی سبحت سبحان اللہ، سبحت مفعول مطلق کا عامل
محذوف ہے. سبحت سبحان اللہ، میں نے اللہ عز و جل کی پاکی بیان کی. نمبر 2 معاذ اللہ، یعنی عذت معاذ اللہ، یہاں پہ عذت فعل محذوف ہے. معاذ اللہ بھی مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور اس کا جو عامل ہے عذت یہ بھی محذوف ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا. عذت معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا. نمبر 3 ایضاً، ایضاً بھی مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس کا فعل محذوف ہوتا ہے. ایضاً یعنی آضا ایضاً، وہ لوٹا. نمبر 4 البتہ، البتہ بھی مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور اس کا فعل محذوف ہوتا ہے، اس کا عامل محذوف ہوتا ہے. یعنی بتہ البتہ، بتہ جو اس کا عامل ہے یہ محذوف ہوتا ہے. اس نے پختہ کیا، البتہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے پختہ کیا. نمبر 5 مثلاً، یعنی مثلت مثلاً، میں نے مثال بیان کی. مثلت مثلاً، مثلاً کا جو عامل ہے مثلت یہ محذوف ہوتا ہے. نمبر 6 یقیناً، یہ بھی مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور اس کا عامل محذوف ہوتا ہے. یعنی تیقنت یقیناً، یہاں پہ جو یقیناً کا عامل ہے تیقنت یہ محذوف ہوتا ہے. میں نے یقین کیا، اس کا معنی ہے میں نے یقین کیا. تنبیہ، کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت وغیرہ اس کے نائب کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں. ابھی تو بیان کر رہے تھے جہاں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے، یعنی جہاں مفعول مطلق مذکور ہوتا ہے اور مفعول مطلق کا جو عامل ہوتا ہے اسے حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا ابھی. اب بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول مطلق کی صفت کو مفعول مطلق کے نائب کے طور پر مفعول مطلق کا نائب بنا کر ذکر کیا جاتا ہے. وہی فرما رہے ہیں کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت وغیرہ اس کے نائب کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں. جیسے اذکروا اللہ کثیراً، یہاں پہ کثیراً ذکر کیا گیا ہے بطور صفت، یعنی اذکروا اللہ ذکراً کثیراً. ذکراً جو کہ مفعول مطلق ہے اسے محذوف کر دیا گیا ہے، اسے حذف کر دیا گیا ہے. اذکروا اللہ کثیراً یعنی ذکراً کثیراً. اس طرح دوسری مثال ہے جرت تلمیذ سریعاً، یعنی جریاً سریعاً. یہاں پہ جو مفعول مطلق ہے جریاً اس کو محذوف کر دیا گیا ہے اور اس کی صفت سریعاً کو اس کا نائب بنا دیا گیا ہے. شاگرد نے تیز دوڑ لگائی. اب آئیے مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول مطلق کی پہچان کریں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ مفعول مطلق کی تینوں اقسام میں سے کون سی قسم ہے. یہاں پہ جو جملے دیے ہیں سب سے پہلے یہ بتلانا ہے کہ اس میں مفعول مطلق کون ہے اور یہ بتلانا ہے کہ مفعول مطلق کی تین قسموں میں سے کون سی قسم سے اس کا تعلق ہے. نمبر 1 کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمایا، کلام کیا. تو یہاں پہ تکلیماً یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے کیونکہ تکلیماً کی وجہ سے کلمہ فعل کے معنی میں زیادتی پیدا نہیں ہو رہا ہے. یعنی کلمہ کا جو معنی تھا تکلیماً کا وہی معنی ہے، کلمہ جس معنی پر دلالت کر رہا تھا تکلیماً وہی مصدر ہے. تو یہاں پہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اس مثال میں تکلیماً مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے. نمبر 2 وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو. تو اس مثال میں حبًّا یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کی قسم مفعول مطلق نوعی جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے کیونکہ حبًّا کی صفت لائی گئی ہے جمن، حبًّا کی صفت جمن لائی گئی ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ جس مفعول مطلق کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ جو حبًّا مفعول مطلق ہے یہ مفعول مطلق نوعی ہے. نمبر 3 سافرت الی کراتشی سفرتین، سافرت یا کراتشی سفرتین، میں نے کراچی کی طرف 2 مرتبہ سفر کیا. تو یہاں پہ سفرتینی یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ جو ما قبل فعل سافرت فعل ہے
اس کا ہم معنی مصدر ہے۔ اور یہ مفعول مطلق کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں سے مفعول مطلق عددی سے اس کا تعلق ہے، یعنی یہ مفعول مطلق عددی ہے کیونکہ یہ فعالتن کا تثنیہ ہے، فعالتن کے تثنیہ کے وزن پر ہے۔ سفرتینی یہ فعلتینی کے وزن پر ہے، جو کہ فعالتن کا تثنیہ کا جو وزن ہے اس وزن پر ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ فعالتن کے وزن پر ہو یا فعالتن کے تثنیہ کے وزن پر ہو وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ سفرتینی مفعول مطلق عددی ہے۔ نمبر 4 خیر مقدمین، یہاں پہ خیر مقدمین میں یہاں پہ محذوف ہے، یعنی قدمت قدوماً خیر مقدمین، تو خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے اور یہ مفعول مطلق نوعی ہے، مفعول مطلق نوعی ہے کیونکہ یہاں پہ جو قدوماً کی صفت بن رہا ہے اور اسے اس کے قائم مقام کیا گیا ہے، تو خیر مقدمین یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ نمبر 5 لا افعل هذا الامر البتہ، میں یہ کام یقینی طور پر نہیں کروں گا، تو یہاں پہ البتہ یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے کیونکہ اس سے پہلے بتہ فعل محذوف ہے اور بتہ فعل کا یہ مفعول مطلق ہے۔ بتہ فعل کے معنی میں زیادتی پیدا نہیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے البتہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ نمبر 6 اکلت اکلتینی، میں 2 مرتبہ کھایا، تو اس مثال میں اکلتینی مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق عددی ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے جو کہ 2 مرتبہ پر دلالت کر رہا ہے، فعل کی تعداد کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ مفعول مطلق عددی ہے۔ اکلت اکلتینی، میں نے 2 مرتبہ کھایا، تو یہ اکلتینی مفعول مطلق عددی ہے۔ نمبر 7 ضربت ضربن، ضربت ضربن یعنی میں نے مارا، یہاں پہ ضربن مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے کیونکہ ضربن ضربت فعل کے معنی میں زیادتی پیدا نہیں کر رہا ہے، تو ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ نمبر 8 اذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ کرو۔ اس مثال میں کثیرن یہ مفعول مطلق کی صفت واقع ہے، اصل میں تو مفعول مطلق ذکرن ہے جس کو حذف کر دیا گیا ہے اور کثیرن کو اس کا نائب بنا دیا گیا ہے، تو اب نائب کو ہی کہیں گے مفعول مطلق کیونکہ اس کا نائب ہے، تو یہاں پہ جو کثیرن ہے یہ ذکرن مفعول مطلق کا نائب ہے، تو ذکرن مفعول مطلق نوعی ہے، یعنی کثیرن اس کا نائب ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ جو مفعول مطلق واقع ہے یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ نمبر 9 البلاء مثلا حرف الجری، الباء مثلا حرف الجری، با مثال کے طور پر حرف جر، تو یہاں پہ مثلا جو ہے اس سے پہلے مثلت فعل ہے، تو مثلا مفعول مطلق تاکیدی ہے کیونکہ مثلا مثلت فعل کے معنی میں زیادتی پیدا نہیں کر رہا ہے۔ نمبر 10 معاذ اللہ، اس سے پہلے ہے عذت معاذ اللہ، یعنی عذت فعل یہاں محذوف ہے، تو یہ مفعول مطلق یہاں پہ اس کے کیونکہ یہ معاذ اللہ میں معاذ اللہ کی طرف مضاف ہے، اس کی طرف اگر دیکھا جائے تو کہیں گے کہ یہ یہاں پہ مفعول مطلق نوعی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا مفعول مطلق نوعی مضاف ہوتا ہے، یعنی جو مفعول مضاف ہوتا ہے جو مفعول مطلق اسے مفعول مطلق نوعی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ معاذ جو کہ مفعول مطلق ہے یہ لفظ اللہ کی طرف مضاف ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ معاذ اللہ مفعول مطلق ہے اور نوعی ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 11 جاء زید ایضاً، اس مثال میں یعنی زید بھی آیا، اس مثال میں ایضاً مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے اعضا فعل محذوف ہے یعنی اعضا ایضاً، تو ایضاً مفعول مطلق تاکیدی ہے کیونکہ یہ اعضا کے فعل میں، اعضا جو فعل ہے اس کے فعل میں زیادتی پیدا نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے ایضاً مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ نمبر 12 نم نومۃ العروس، اس مثال میں نومۃ العروس مفعول مطلق ہے اور یہ مفعول مطلق نوعی ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے جو فعل ہے نم سونے کا جو فعل ہے اس کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، کس طرح سو، دلہن کی طرح سو،
نم نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، تو یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ نمبر 13 ضرب الخادم الاقرب ضربتاً، یہاں پہ اس کا معنی ہے خادم نے بچھو کو ایک ضرب لگایا، ایک مار مارا، تو یہاں پہ ضربتاً مفعول مطلق واقع ہے، ضربت فعل سے، تو ضربتاً مفعول مطلق کی قسم جو عددی ہے اس سے اس کا تعلق ہے، یعنی ضربتاً مفعول مطلق عددی ہے کیونکہ یہ فعلتن کے وزن پر ہے اور تعداد بھی بیان کر رہا ہے، یعنی فعل کے ایک مرتبہ ہونے کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے مفعول مطلق عددی ہے۔ نمبر 14 مرر قطارو مرر صحابی، یعنی قطار کہتے ہیں ٹرین کو، ٹرین بادل کے چلنے کی طرح گیا، ٹرین گزرا بادل کے گزرنے کی طرح، ٹرین بادل کے گزرنے کی طرح گزرا۔ اس مثال میں مرہ صحابی یہ مفعول مطلق ہے، مرہ صحابی مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق نوعی ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے جو فعل ہے مرہ فعل اس کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، اس کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے کہ ٹرین گزرا کس طرح، بادل کے گزرنے کی طرح، تو یہاں پہ مرہ صحابی مفعول مطلق نوعی ہے۔ نمبر 15 خطف الثعلب الدجاجۃ خطفتاً، بھیڑیے نے مرغی کو اچک لیا، اس طرح کا معنی ہے، تو یہاں پہ خطفن مفعول مطلق واقع ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے کیونکہ خطفہ کے فعل میں خطفن کوئی زیادتی پیدا نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اس سے تعداد سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی کسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی خطفن ما قبل فعل کی کیفیت کو، ما قبل فعل کی تعداد کو بیان نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی ما قبل فعل کے معنی میں زیادتی پیدا کر رہا ہے، تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ خطف الثعلب الدجاجۃ خطفاً، یہ یہاں پہ جو خطفاً ہے مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔